دنیا میں بے شمار جزیرے موجود ہیں، کچھ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہیں، کچھ اپنی پراسرار تاریخ کی وجہ سے اور کچھ اپنی خطرناک شہرت کی وجہ سے، لیکن ان سب میں ایک جزیرہ ایسا بھی ہے جو دنیا کے نقشے پر موجود ہونے کے باوجود آج بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ ایک ایسا جزیرہ جہاں جدید دنیا کی رسائی تقریباً ناممکن ہے، جہاں جانے کی کوشش کرنے والا اکثر واپس نہیں آتا، جہاں رہنے والے لوگ آج بھی ہزاروں سال پرانی طرز زندگی اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے نارتھ سینٹینل جزیرہ۔ بحیرہ ہند میں واقع انڈمان جزائر کے درمیان موجود یہ چھوٹا سا جزیرہ بظاہر عام سا دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دنیا کی سب سے پراسرار اور ممنوعہ مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں رہنے والا سینٹینیلیز قبیلہ دنیا کے آخری ایسے قبائل میں شامل ہے جو آج بھی مکمل تنہائی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے نہ جدید تہذیب کو قبول کیا، نہ باہر کی دنیا سے تعلق بنایا اور نہ ہی کسی اجنبی کو اپنے قریب آنے دیا۔ یہ قبیلہ اپنے جزیرے کی حفاظت اس شدت سے کرتا ہے کہ اگر کوئی ہیلی کاپٹر قریب آ جائے تو وہ تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت ہند نے اس جزیرے کے قریب جانا مکمل طور پر ممنوع قرار دے رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کب سے وہاں رہ رہے ہیں؟ انہوں نے جدید دنیا سے تعلق کیوں نہیں رکھا؟ کیا واقعی یہ لوگ پتھر کے زمانے جیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ اور آخر ایسا کیا راز ہے کہ دنیا کی طاقتور حکومتیں بھی اس جزیرے میں داخل ہونے کی جرت نہیں کرتیں؟ آج ہم نارتھ سینٹینل جزیرے کی مکمل تاریخ، اس کی دریافت، وہاں آباد قبیلے کی زندگی، ان کے رویے، بیرونی دنیا سے ان کی دشمنی اور جزیرے سے جڑے حیران کن واقعات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ نارتھ سینٹینل جزیرہ بھارت کے انڈمان و نکوبار جزائر میں واقع ہے۔ یہ جزیرہ تقریباً 60 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ گھنے جنگلات، ساحلی پٹی اور چاروں طرف گہرے سمندر نے اسے دنیا سے الگ تھلگ رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص دور سے اس جزیرے کو دیکھے تو اسے ایک خوبصورت سبز خطہ نظر آئے گا، درختوں کی کثرت، نیلا سمندر اور قدرتی حسن دیکھ کر شاید وہ یہ اندازہ بھی نہ لگا سکے کہ یہ جگہ دنیا کے خطرناک ترین مقامات میں سے ایک ہے، لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے ایک ایسی تنہائی ہے جو ہزاروں برس سے قائم ہے۔ یہ جزیرہ انڈمان کے دوسرے جزیروں سے زیادہ دور نہیں، لیکن یہاں آباد لوگ دنیا سے اس طرح کٹے ہوئے ہیں جیسے وقت نے انہیں الگ دنیا میں چھوڑ دیا ہو۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سینٹینیلیز قبیلہ تقریباً 60,000 سال سے اس خطے میں آباد ہے۔ اگر یہ اندازہ درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ انسانوں کی قدیم ترین نسلوں میں شامل ہیں۔ ان کے آباء و اجداد غالباً افریقہ سے ہجرت کر کے ہزاروں سال پہلے یہاں پہنچے تھے۔ بعد میں سمندر کی سطح بلند ہوئی، جزیرے الگ ہو گئے اور یہ قبیلہ باقی دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے تہذیب نے وہ ارتقاء نہیں دیکھا جو دنیا کے دوسرے حصوں میں ہوا۔ جہاں باقی دنیا نے زراعت، صنعت، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی، وہاں یہ قبیلہ شکار، تیر کمان اور جنگلی زندگی تک محدود رہا۔ یہ لوگ نہ کاشتکاری کرتے ہیں، نہ پالتو جانور رکھتے ہیں، نہ جدید اوزار استعمال کرتے ہیں۔ ان کی زندگی شکار، مچھلی پکڑنے، پھل جمع کرنے اور قدرتی وسائل پر منحصر ہے۔ اس لیے اکثر ماہرین انہیں سٹون ایج لائف سٹائل کے قریب قرار دیتے ہیں، اگرچہ یہ کہنا مکمل طور پر درست نہیں کہ وہ لفظی طور پر پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول کے مطابق ایک الگ تہذیب رکھتے ہیں۔ نارتھ سینٹینل جزیرے کا پہلا باقاعدہ ذکر برطانوی دور میں سامنے آیا۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں جب برطانوی جہاز انڈمان کے علاقوں میں پہنچے تو انہوں نے اس جزیرے کو نقشوں میں درج کیا۔ برطانوی حکام نے جب جزیرے کے قریب جانے کی کوشش کی تو انہوں نے دیکھا کہ مقامی باشندے اجنبیوں کو دیکھتے ہی تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایک برطانوی افسر مورس ویڈل پورٹ مین نے اس جزیرے پر اترنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے ساتھ فوجی دستہ لے کر گیا۔ کئی دن تلاش کے بعد انہیں جنگل میں چند بوڑھے لوگ اور بچے ملے جنہیں وہ زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ ایک خطرناک غلطی تھی۔ ان افراد کو باہر کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بوڑھے افراد جلد مر گئے جبکہ بچوں کو واپس جزیرے میں چھوڑ دیا گیا۔ غالباً امکان یہی ہے کہ ان بچوں کے ذریعے بیماریاں جزیرے تک پہنچیں جس سے قبیلے میں اموات۔ یہ واقعہ سینٹینیلیز قبیلے کے لیے بیرونی دنیا پر مزید عدم اعتماد کا باعث بنا۔ شاید اس کے بعد انہوں نے ہر اجنبی کو دشمن سمجھنا شروع کیا۔ 20ویں صدی میں بھی مختلف اوقات میں اس قبیلے سے رابطے کی کوششیں ہوئیں۔ بھارتی حکومت اور ماہرین
بشریات نے کئی بار تحائف دے کر دوستی قائم کرنے کی کوشش کی۔ کشتیوں کے ذریعے ناریل، برتن اور دوسری اشیاء ساحل پر چھوڑ دی جاتی ہیں۔ بعض اوقات قبیلے کے افراد ساحل پر آ کر اشیاء لے لیتے، لیکن وہ ہمیشہ فاصلہ برقرار رکھتے۔ ایک مشہور بھارتی بشریات TN پنڈت نے کئی بار رابطے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ کچھ افراد ساحل پر آئے اور تحائف لیے، لیکن مکمل اعتماد کبھی قائم نہ ہو سکا۔ یہ رابطہ بہت محدود اور غیر یقینی تھا۔ کبھی قبیلہ پرامن رہتا، کبھی حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ واضح تھا کہ سینٹینلیز اپنی تنہائی برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ سینٹینلیز قبیلے کی آبادی کے بارے میں یقینی معلومات موجود نہیں۔ اندازے کے مطابق ان کی تعداد 50 سے 150 افراد کے درمیان ہو سکتی ہے۔ چونکہ جزیرے میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں، اس لیے صحیح تعداد معلوم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ لوگ چھوٹے گروہوں میں رہتے ہیں، لکڑی اور پتھروں سے عارضی جھونپڑیاں بناتے ہیں۔ مرد شکار کرتے ہیں، جبکہ عورتیں پھل اور جڑیں جمع کرتی ہیں۔ ان کے پاس چھوٹی کشتیاں ہیں، مگر وہ گہری سمندر میں نہیں جاتے۔ وہ ساحل کے قریب مچھلی پکڑتے ہیں۔ ان کے ہتھیار بنیادی طور پر تیر کمان اور نیزے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بعض اوقات سمندر میں بہہ کر آنے والی دھاتوں کو اپنے ہتھیاروں میں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اگرچہ وہ جدید دنیا سے الگ ہیں، لیکن دستیاب مواد کو اپنے طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہیں۔ دنیا کی نظر میں یہ لوگ مہذب دنیا سے دور ہیں، لیکن ان کی اپنی سماجی ساخت موجود ہے۔ ان کے اپنے قوانین، خاندان، معاشرتی اصول اور بقا کے طریقے ہیں۔ وہ اپنے جزیرے کے ماحول سے مکمل ہم آہنگ ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ کون سے درخت مفید ہیں، کون سی مچھلیاں پکڑنی ہیں اور کس موسم میں کیا کرنا ہے۔ یہ علم نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ ان کی زبان میں دنیا سے منفرد ہے۔ ماہرین آج تک اس زبان کو سمجھ نہیں سکے۔ نہ یہ زبان کسی معروف زبان سے ملتی ہے، نہ ہی اس کا کوئی تحریری ریکارڈ موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی زبان ہزاروں سال سے الگ ارتقاء پذیر ہوئی ہے۔ سینٹینلیز قبیلہ اجنبیوں سے اتنی دشمنی کیوں رکھتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ بقا ہے۔ ہزاروں سال تک الگ تھلگ رہنے کے باعث ان کے جسم جدید بیماریوں کے خلاف مدافعت نہیں رکھتے۔ عام نزلہ زکام بھی ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ دنیا کے کئی الگ تھلگ قبائل بیرونی بیماریوں کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے بھارتی حکومت نے یہ اصول بنایا کہ ان سے رابطہ نہ کیا جائے تاکہ ان کی جان محفوظ رہے۔ دوسری وجہ تاریخی تجربات ہیں۔ جب بھی بیرونی دنیا نے ان سے رابطہ کیا، وہ تجربہ نقصان دہ ثابت ہوا۔ اغوا، بیماری اور مداخلت نے انہیں یہ سکھایا کہ اجنبی خطرہ ہیں، اس لیے وہ ہر آنے والے پر حملہ کرتے ہیں۔ 2004 میں بحر ہند میں آنے والے تباہ کن سونامی کے بعد دنیا کو خدشہ تھا کہ شاید یہ قبیلہ ختم ہو گیا ہو۔ بھارتی حکومت نے ہیلی کاپٹر بھیجا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ لوگ زندہ ہیں یا نہیں۔ جب ہیلی کاپٹر جزیرے کے قریب پہنچا تو ساحل پر ایک شخص نمودار ہوا۔ اس نے تیر چلا دیا۔ یہ منظر حیران کن تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سونامی کے باوجود قبیلہ زندہ تھا۔ اس سے ماہرین کو اندازہ ہوا کہ یہ لوگ قدرتی ماحول کو اتنی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ انہیں نے خطرہ بھانپ کر محفوظ مقام اختیار کر لیا ہوگا۔ 2006 میں 2 بھارتی مچھیروں کی کشتی غلطی سے جزیرے کے قریب چلی گئی۔ سینٹینلیز دونوں کو قتل کر دیا۔ جب بھارتی ہیلی کاپٹر لاشیں لینے گئے تو قبیلے نے اس پر بھی تیر برسائے۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کے دفاع میں کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ 2018 میں ایک امریکی مشنری جان ایلن چاؤ غیر قانونی طور پر اس جزیرے پر پہنچا۔ وہ قبیلے سے رابطہ کر کے مذہبی تبلیغ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کئی بار جزیرے کے قریب جانے کی کوشش کی، لیکن آخرکار قبیلے نے اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے پوری دنیا میں بحث چھیڑ دی۔ کچھ لوگ اسے بہادری کہتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ ایک خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ قدم تھا۔ وہ نہ صرف اپنی جان خطرے میں ڈال رہا تھا، بلکہ پورے قبیلے کو بیماریوں کے خطرے سے دوچار کر رہا تھا۔ بھارت نے نارتھ سینٹینل جزیرے کے 5 ناٹیکل میل کے اندر جانا ممنوع قرار دیا ہے۔ یہ پابندی صرف حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ قبیلے کے تحفظ کے لیے بھی ہے۔ حکومت جانتی ہے کہ اگر سیاح شکاری یا مشنری وہاں پہنچ گئے تو قبیلے کی بقا خطرے میں پڑ سکتی ہے، اس لیے جزیرے کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ نارتھ سینٹینل جزیرہ ہمیں ایک عجیب حقیقت دکھاتا ہے۔ انسانی ترقی کا مطلب صرف ٹیکنالوجی نہیں۔ یہ قبیلہ ہزاروں سال سے بغیر جدید سہولیات کے زندہ ہے۔ ان کے پاس نہ بجلی ہے، نہ انٹرنیٹ، نہ عمارتیں، نہ گاڑیاں، لیکن وہ زندہ ہیں، منظم ہیں اور اپنی زمین کے محافظ ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانی تہذیب کے کئی راستے ہو سکتے ہیں۔ شاید سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ ہمیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے۔ جواب ہے نہیں۔